قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ بظاہر تو یہ آیت بڑی سمپل ہے، بڑی ہی سادہ ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا وہ قرآن کا مطلوب انسان بن سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک بڑی ہی شکستہ قسم کی حالت میں ہیں۔ اور صرف ہم ہی نہیں، وہ جن کی مادری زبان عربی ہے وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے پنجاب میڈیکل کالج کے کچھ ہونہار اسٹوڈنٹس نے فیکلٹی ممبرز کے زیر سایہ PQRS پیسفل قرآنک ریوائول سوسائٹی کو تخلیق کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اللہ کے فضل سے اس سال تیسرے عربک گرامر کورس کو مکمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی، جس میں عامر سہیل صاحب نے اپنی خدمات انجام دیں۔ تو میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر احمد سعید صاحب، جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے فورینسک ڈپارٹمنٹ کے، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ آج ہماری جو قرآن کلاس یہاں پہ شروع کی گئی تھی اس کا آج سرٹیفکیٹ ملنے کا دن آ گیا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سرٹیفکیٹ شاید ہمیں یہاں پہ ملیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آسمانوں پہ بھی اسی طرح کی کوئی تقریب منعقد ہو رہی ہوگی، جس میں انشاءاللہ تعالی جو آپ نے ان مہینوں میں قرآن مجید سیکھا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم، ایک حدیث میں ہے اخیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو کہ قرآن مجید سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ سلسلہ اس تقریب کا یہیں پہ نہیں ہے، آپ کو جو اجر اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے، یہ تو ایک سرٹیفکیٹ ہے نا یہاں پہ جو ڈسٹریبیوٹ آج ہونے ہیں، لیکن وہ بھی آج جزا کا دن ہے آپ کا، کہ آپ نے چھٹی کے وقت بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جا کے سارا دن پڑھا ہے، تھک گیا ہوں، آرام کروں۔ میں اگر دوپہر کو 1 گھنٹہ آرام نہ کاٹوں تو میرا ویسے شام کا پورا سیشن ہی خراب گزرتا ہے، عادت ہے۔ تو مجھے تو یہ بڑی قربانی لگتی ہے کہ آپ لوگ اپنا آرام جو آپ نے قربان کیا ہے اور وہ قربان کر کے آپ قرآن مجید سیکھتے رہے یہاں پہ، اور اسپیشلی ہمارے جو ریسورس پرسن ہیں عامر سہیل صاحب، یہ آپ کو آ کے اپنا آرام چھوڑ کے، مصروفیات چھوڑ کے یہ بھی آپ کو پڑھاتے رہے۔ تو میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساری سائی کو قبول فرمائے، پڑھنے والوں کی اور پڑھانے والوں کی، اور ہماری بھی، جن کی اگرچہ کلاس، کیونکہ میں پہلے یہ پڑھ چکا ہوں آلریڈی، اس لیے اس کلاس میں میں شامل تو نہیں تھا، لیکن وشز میری ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ پوچھتا رہتا تھا اپنے اٹینڈنس سے کہ آیا وہ کلاس چل رہی ہے، کتنے لوگ رہ گئے ہیں، کتنے چلے گئے ہیں، کتنے اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو دل ہمارا بھی آپ کے ساتھ ہی اس لحاظ سے تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی امید ہے کہ اس پہ بھی اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی اجر عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید کا یہ سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ میں نے اسی طریقے سے، پہلے مجھے کوئی اتنا زیادہ علم نہیں تھا، لیکن اسی طریقے سے میں نے بھی قرآن کورس اٹینڈ کیا۔ مجھے پھر دلچسپی کچھ پیدا ہو گئی کہ میں بھی ترجمہ پڑھوں قرآن مجید کا، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈیلی، کتنے سالوں سے یہ روٹین ہے کہ 9 بجے ایگزیکٹ ہمارے درس قرآن ہوتا ہے، اور یہ تیسری دفعہ ہے قرآن مجید کی۔ پہلے ہم نے ایک تفسیر ختم کی تھی، ایک ڈاکٹر صاحب پڑھ کے آتے تھے روزانہ 1 رکوع، ایک ڈاکٹر صاحب ترجمہ کرتے تھے، ایک پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر ایک ترجمہ کرتے ہیں، تیسرا تفسیر کرتا ہے اس کی،
پھر ہم نے دوسری دفعہ قرآن مجید دوبارہ سٹارٹ کر کے ایک اور تفسیر ختم کی، اور یہ تیسری تفسیر ہماری الحمدللہ قرآن مجید کے ساتھ چل رہی ہے، اور یہ ہے کہ یہ کورس اٹینڈ کرنے کے یہ نتائج آگے نکلتے ہیں۔ اور پھر میں یہاں پہ ہم کیوں یہ کرتے ہیں کام، میں چلا گیا کچھ دو سال قریب پوسٹنگ خیبر میڈیکل کالج پشاور میں ہوئی۔ میرے روم میٹ تھے وہاں، وہ آج کل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، پروفیسر ہیں رحیم بیار خان، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے بلایا۔ وہاں میں گیا تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایسا کرتے ہیں، تو میں پھر جا کے میں نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی ڈیلی اسی طرح قرآن کلاس ہوتی ہے صبح کے وقت، اور میں ایک دفعہ انہوں نے ایگزام لینے کے سلسلے میں وہاں گیا تو وہ ہم سے بھی زیادہ اٹینڈنس تھی، سارے لیڈی ڈاکٹر، انہوں نے بھی 2-3 دفعہ تفسیر ختم کر لی۔ ایک مجھے مظفر گڑھ میں کوئی پروگرام کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پہ یہی میں نے بتایا کہ اس طریقے سے ہم قرآن کلاسز وغیرہ جو ہے وہ سلسلہ ایک ہے، وہ ڈینٹل سرجن تھے وہ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ ہم بھی شروع کر لیتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے 2-3 سال بعد ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ دوسری دفعہ ہم نے شروع کر دیا، بلکہ ہم نے آگے کوٹ ادون میں ہی شروع کر دیا۔ تو یہ ہے دیے سے دیا آگے جلتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اٹینڈ کر لینا اور یہیں پہ کام ختم، آگے آپ دیے سے دیا جلے گا۔ بات کر رہا تھا عامر سہیل صاحب سے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اتنی ساری بچیاں ہماری یہ اور خواتین کر رہی ہیں اٹینڈ، اور ان کا رول زیادہ اہم ہے، کیونکہ فیوچر میں جب ماں کی حیثیت سے انہوں نے رول ادا کرنا ہوتا ہے، اس میں تو بہت اہم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی ایجوکیشن آپ گھر پہ دے سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اگر مدرسوں کے شروع میں سپرد کر دیں گے نا تو بچے ایک خاص سانچوں میں ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ہمارے ایک دین میں فرقہ پرستی کی وجہ سے کوئی نقصانات ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ قتل و غارت بھی سٹارٹ ہو گئی اسی نام پہ، فرقہ پرستی کے نام پہ۔ کافروں نے کبھی ڈائریکٹلی ان کے اندر حوصلہ نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ کوئی لڑ سکے، یا وہ ہمیشہ ہمارے اندر ہی کوئی ایسا فرقہ پرستی کا کوئی ایسا جال بن دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ جو بچیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ اپنے بچوں کو جب تربیت کریں گی، خود وہ ان کو اس طرح قرآن مجید پڑھائیں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بیس ایک بن جائے گی بچوں کی۔ تو عامر سہیل صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کے سامنے کروں، اس لیے کہ تعریف سامنے کرنا بھی مناسب نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اکنالج بھی کرنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ جب شروع میں عامر سہیل صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ کلاس انہوں نے لی ہے، تو ہم نے سوچا کہ عامر صاحب اتنی دور سے آتے ہیں، ظاہر پیٹرول لگتا ہے، یہ ٹائم دیتے ہیں بچوں کو، تو میں نے سوچا کہ ہمیں نا کچھ ہم انہیں پیمنٹ اس کی کر دیا کریں۔ میں ان کے شاید انہیں یاد ہو کہ میں ان کے گھر، میرے ساتھ اور بھی ڈاکٹر صاحب تھے، ہم ان کے گھر چلے گئے، گھر جا کے ہم نے ان سے بات کی، یہ نہ مانے، ہم نے پورا زور لگا لی، انہیں کہا کہ چلیں آپ کو کمپیوٹر لے دیتے ہیں، اس پہ آپ کوئی قرآن مجید کا ہی کام کرتے رہیں، آپ کوئی کنوینس کا کوئی کر دیتے ہیں، اس پہ آپ یہی خدمت کریں گے، اسی میں استعمال کریں، آپ نہ ذات کے لیے استعمال۔ لیکن مانے ہی نہیں، ہم تھک گئے، فرسٹریٹ ہو گئے، پھر ہم واپس آ گئے، جہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ سے ہی اجر لینا چاہتے ہیں، اور اتنے ڈیڈیکیٹڈ بندے جو ہیں ڈیلی آنا اور پڑھانا، اللہ تعالیٰ ہی انہیں اس کا اجر دے سکتا ہے، ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمارا سب کا انجام اچھا کرے۔ جزاک اللہ۔ جس طرح چمن کی زینت پھولوں سے ہوا کرتی ہے، ہماری اس کلاس کی زینت ہماری بہنیں اور ہماری لیڈی ڈاکٹرز ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کامنٹ سیکشن کی طرف، اور میں دعوت دوں گا سب سے پہلے سیکنڈ ایئر MBBS سے منزہ کرن کو کہ وہ آئیں اور اپنے ویوز شیئر کریں۔ یہ منزہ موجود نہیں ہے۔ اب ہم بلاتے ہیں رمشا بشارت کو سیکنڈ ایئر MBBS سے کہ وہ آئیں اور اپنے ویوز پیش کریں۔
سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہم اتنے اپنے روٹین کے وقت میں سے نکال کر آتے ہیں اور ہمیں پڑھاتے ہیں. قرآن کے لاسٹ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے یہاں قرآن کے ریلیٹڈ جو سر ہمیں سمجھانے آتے تھے وہ تو ہم نے سیکھا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو میں نے سر کی 2-3 چیزیں تھیں جو مجھے سر کو دیکھ کے میں نے آبزرو کی اور جو سر سے سیکھی. پہلی تو تھی کہ سر کی ڈیڈیکیشن اور جو محنت ہے دین کی طرف, کہ اس دور میں رہتے ہوئے بھی جب ہر کوئی اب یہ لاجک آ کے دیتا ہے کہ بچوں کو کہاں سے پالنا ہے, کیسے گھر کا خرچ کیسے چلانا ہے, ہم باقی کام کیسے کریں گے جب ہم اس طرف چل پڑیں گے. تو میں کہتی تھی کہ جب مجھ سے کوئی اس طرح کوئی آ کے کویشچن پوچھتا ہے تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا کہ میں اس کو کیا آگے سے نا اس کی ایکسپلینیشن دوں. تو اب مجھے لگتا ہے میرے پاس جواب ہے کہ میرے پاس سر سہیل جیسی ایگزامپل ہے کہ نہیں, وہ بھی اسی دور میں رہ کے انہی لوگوں میں اور اسی انوائرمنٹ میں رہ کے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں اور انہی احسن طریقے سے کر رہے ہیں, اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک مطلب چل رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے, تو یہ لاجک دینا. تو ایک مجھے ان کی بہت اچھی آپ کی یہ آبزرویشن مجھے آپ سے ملی اور ملا ہے کہ نہیں, ڈیڈیکیشن دین میں دی جا سکتی ہے, ابھی بھی دی جا سکتی. اور دوسرا میں اس کو اپنے ملک سے بھی ریلیٹ کرنا چاہوں گی, نیشن سے, کہ ہم کہتے ہیں ہم پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ صرف دین سے ریلیٹڈ آپ نے ایک طرح ہمیں وہ نہیں دیا, آپ نے ہماری کنٹری کو بھی بہت زیادہ اس سے سرو کیا ہے. جیسے آپ ہمیں قرآن کی, کیونکہ پاکستان اور اسلام کو میں کبھی بھی الگ سمجھتی نہیں. اگر اس کو الگ رکھ کے دیکھا جائے گا تو پھر پاکستان کا کوئی وہ وجود ہے نہیں اور پاکستان کبھی آگے جا ہی نہیں سکتا. تو جب آپ ہمیں آ کے قرآن کی کوئی آیت بتاتے ہیں, جیسے آپ اکثر ہمیں سود کی یا اس طرح کی کوئی قرآن سے ریلیٹڈ اوتھینٹک بات بتاتے ہیں, تو وہ ہم اپلائی کرتے ہیں اپنے اوپر. ہم کسی ایک کو بتائیں گے, وہ آگے کسی اور کو بتائے گا. اس طرح جیسے ابھی سر نے بھی بات کی تھی کہ دیے سے دیا چلتا ہے, کہ اس یہاں سے شروع ہوا تھا, پھر کسی اور ڈپارٹمنٹ نے بھی شروع کر لیا. تو یہ بھی ایک طرح سے آپ اپنی قوم کو سرو کر رہے ہیں کہ آپ اپنے قوم کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو مجھے یہ چیز بھی بہت اچھی لگی کہ ہم اس طریقے سے بھی اپنی قوم کو سرو کر سکتے ہیں, اس طرح سے بھی اپنے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ سر کے لیے ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ جب بھی دل سے میری جب بھی اللہ تعالیٰ سے کے سامنے دل سے دعا نکلتی ہیں تو سر کا آپ کا نام ضرور آتا ہے ہمیشہ. آپ ہمیشہ کہتے ہیں میری دعا کرنا, تو آٹومیٹکلی آپ کا ذہن میں آ جاتا ہے کہ جب بھی ہم دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ آپ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص موجود ہے جس کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے میں خوش قسمت ہوں کہ میری زندگی میں بھی ایک ایسا انسان بطور استاد آئے کہ جن کو دیکھ کے مجھے اللہ یاد آتا ہے. تو ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر اور جزا دے, اور آپ پی ایم سی میں ہمیشہ آتے رہیں, کیونکہ ہم اپنے پوائنٹ کی طرف سے ایفرٹ کریں گے کہ آئندہ اگلے سال ہم جتنے اسٹوڈنٹس لا سکتے ہیں ہم لائیں, کیونکہ اس دفعہ پچھلے سال والا سے تھوڑا کم تھا تو ہمیں بھی فیل ہوا تھا. تو یہ ہم قرآن سکھا تو نہیں سکتے لیکن ان کو پکڑ کے لا تو سکتے ہیں نا, کہ اگر آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں تو ہم ادھر ہمارے والے اینڈ سے بھی تھوڑی سی ایفرٹ ہو, تو ہم آپ کو یہ شیورٹی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم بھی اس میں تھوڑی پارٹیسپیٹ اور ایفرٹ کریں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹائم کے بارے میں اس لیے کانشیس تھی کہ مجھے پیغام ملا تھا جی 30 سیکنڈز ملیں گے آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. تو میں نے پچھلا کورس بھی کیا تھا اور اس کورس کی وجہ سے جو مجھے فائدہ پہنچا قرآن کو سمجھنے میں, اور میرے اندر جو قرآن اترا اس کی وجہ سے میں نے جو دوسرے کورس کی, میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھی ہے, مائیں لاتی ہیں بچوں کو دین کی طرف یا اچھے کام کی طرف یا سیدھے راستے کی طرف, لیکن الحمدللہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ مجھے گائیڈ کرتی ہیں. تو جب سیکنڈ کورس کا اناؤنس ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ سیکنڈ ٹائم پھر ہو رہا ہے, تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو کمیاں رہ گئی تھیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں نے کہا میری رجسٹریشن کروا دو جلدی سے. تو جیسے سر عامر سہیل صاحب نے اور خود بھی احادیث کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے کہ جب آپ قرآن کی درس و تدریس کے حوالے سے قدم اٹھاتے ہیں تو شیطان بھی بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے. تو اس کورس کے حوالے سے جب میں نے رجسٹریشن کروائی تو میرا جو ڈرائیور تھا وہ چلا گیا. امید تھا کہ چلو ٹرانسپورٹ کا کوئی انشاءاللہ بہتر انتظام ہو جائے گا, لیکن تھرو آؤٹ تک کمپلیشن آف کورس نہیں ہو سکا. بہرحال ٹرانسپورٹ چلتی رہی, اللہ نے دے دی, اور پورے کورس میں مجھے کوئی ایک چھٹی بھی کوئی ایک ناغہ بھی جو ہے وہ نہیں کرنا پڑا. کورس کے شروع ہونے کے دوسرے تیسرے دن جو میری ملازمہ تھی
وہ اس کو بھی ناگزیر حالات کی وجہ سے مجھے جواب دینا پڑا. گھر میں جو میرے پاس ہیلپ تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور اس قرآن کے حوالے سے ہی تعلیم القرآن ایک کورس جو ہے وہ جس میں میں کنٹریبیوٹ کرتی ہوں، وہ ہمارے سامنے اس کا وینیو ہے، وہاں پر میں بھی جاتی تھی. بدھ اور جمعرات 2 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ یہاں سے فارغ ہو کے فوراً جو ہے وہ وہاں پہ جانا ہوتا تھا. کورس کو چوتھا دن جب میرا خیال ہے ہارڈلی ہوا ہوگا تو مجھے میسج ملا کہ ان کی والدہ جو ہے نا وہ بیمار ہو گئی ہیں، تو کورس آپ کے گھر پہ ہوگا. مجھے یہاں سے ختم کر کے جانے میں صرف 20 منٹ میرے کورس اگلا شروع ہونے میں جو ہے نا وہ ہوتے تھے، اور مجھے اپنے ہسبینڈ کو اپنی فیملی کو کھانا وانا دے کے اس 20 منٹ کے اندر اپنا وہ 2 گھنٹے کا کورس جو ہے وہ اس کو شروع کرنا ہوتا تھا. تو یہ تیسرا جو ہے وہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہو گیا. تو باوجود ان ساری ہرڈلز کے اور جو بھی مشکلات آئیں، میں نے اللہ سے دعا ہی کی کہ میں نے یہ کورس اللہ کرنا ہے اور اس میں سیکھنا ہے، میرے لیے آسانی پیدا کر دے. جیسے سر نے ہمیں سکھایا تھا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ان دعاؤں کے حوالے سے. اور کہتے ہیں کہ بندہ 1 قدم بڑھاتا ہے تو اللہ 10 قدم اس کی طرف جو ہے وہ رخ کرتا ہے. تو الحمدللہ میں نے یہ کورس بھی اور پچھلا کورس بھی باوجود گھریلو ذمہ داریوں کے اور دوسری ذمہ داریوں کے میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو اٹینڈ کیا. اور سر اس میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ روٹ ورڈز اور وہ تجوید کے حوالے سے اور تفسیر کے حوالے سے اور گرامر کے حوالے سے کوشش ہم جو کر رہے تھے، مگر ان 2 کورسز کو اٹینڈ کرنے کے بعد بلیو می، یہ میں الفاظ محاورتاً استعمال نہیں کر رہی، ایسے لگ رہا ہے جیسے قرآن واقعی اندر اتر رہا ہے. پہلے صرف پڑھنے کا ہوتا تھا، اب ایسے لگتا ہے جیسے واقعی اندر قرآن کے حوالے سے کچھ روشنی سی جو ہے وہ آ گئی ہے. اب جو قرآن پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا مزہ آتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو دعا دے سکتی ہوں اور اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کر سکتی ہوں. کیونکہ سورہ یونس میں اس کے بارے میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اے نبی کہو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن اتارا، لوگوں کو چاہیے اس پر خوشی منائیں. یہ نعمتوں میں سے سب سے جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت ہے. تو سر عامر سہیل دنیا کی مال و دولت اور سب چیزوں کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے، آپ سب بات کر رہے تھے کہ ان کو فیول چارجز یا اس قسم کی کوئی چیز دی جائے، آپ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اکٹھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے سٹیپس کو فالو کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بچوں نے تو ان کے دماغ تازہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے جیسے جو ہیں انہوں نے بھی آپ کی اس کاوش سے، آپ نے یہ جو قرآن سکھانے کی کوشش کی، اس سے بہت کچھ سیکھا. اللہ آپ کو بھی اس میں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں بھی جو ہے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہاں پر آئے تو ایک ادارہ، پہلے دن آئے تو ماحول دیکھا، تھوڑا عجیب سی فیلنگ آئی کہ یہاں پر ہم اپنے آپ کو، اپنے دین کو کس طرح سروائیو کر سکیں گے، کس طرح ہم نے یہاں پہ رہنا ہے. کچھ دن گزرے تو پتہ چلا عربی گرامر کورس ہو رہا ہے. میں عاصم بھائی انہوں نے ہمیں مطلب اس طرف ترغیب دلائی. تو پہلے دن تو جانچنے کے لیے میں آیا، میں نے کہا پتہ تو چلے کیا ہو رہا ہے. تو جب یہاں پر آیا تو آہستہ آہستہ جو ایک کلاس کے اندر ایک کنیکشن ڈیولپ ہوا، اور جو قرآن کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہوا وہ میرے لیے، میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک جو ہے نا سب سے فیصلہ کن موڑ تھا کہ جب پہلی دفعہ میں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا. تو اس سے بڑی بات ہے ہی نہیں. تو اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہ ایک مثال ہے کہ ایک بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کے پاس اس کے والدین بیٹھے ہیں، 5 آدمی اور بیٹھے ہیں، ایک جگہ پر اس کی امی بیٹھی ہے، تو وہ بھاگ کر امی کی طرف جائے گا، اسے پتہ ہے یہ میری امی ہے. تو جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز ہمارے لیے منافع بخش ہے نا، تو پھر ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کلام اتارا ہے، ہمارے لیے وہی منافع بخش ہے. تو جب ہمیں اس چیز کا پکا پتہ ہے کہ ہمارے لیے منافع بخش چیز یہی ہے، ہمیں اگر دنیا میں کوئی چیز کامیابی دلا سکتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ان کے طریقہ ہے، جو انہوں نے ہمیں تعلیمات دی، وہی طریقے ہیں. تو پھر ایک لائف میں چینجنگ سی آنے لگ پڑتی ہے. اس کے بعد چیزیں ایک جو ہے نا آپ کی جو سوچ ہے وہ وسیع ہوتی ہے. آپ
چیزوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتا ہے کہ میرے بندے اس طریقے سے دیکھیں. تو ایٹ لاسٹ میں جو PQRS کے تمام منتظمین اور موسٹلی جو سر عامر سہیل، کیونکہ انہوں نے جس شفقت کے ساتھ ہمیں پڑھایا، ایک جو مطلب کنیکشن ڈیولپ ہو گیا ہمارا، کہ ہم کہتے تھے کہ ہم نے جانا ہے، کہ ہم آتے تھے 2:30 پر، سر 2 بجے آ کر بیٹھے ہوتے تھے. تو ان کی ایک جو ہے نا کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، انہوں نے ہمارے اندر جو ایک جذبہ پیدا کیا. تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے مزید، کیونکہ نیکسٹ ایئر میں بھی اس میں اور مزید کچھ تبدیلیاں لائی جائیں، آگے فارورڈ جایا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں رکشوں کے پیچھے اکثر اشتہارات دیے ہوئے ہوتے ہیں 2 مہینے میں انگریزی بولنا سیکھیں. اس سے تھوڑا اور بڑھ جائیں تو اکثر آپ کو دیکھنے میں آتا ہے 2 ہفتے میں انگریزی بولنا سیکھیں، اور اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے 1 ہفتے میں فر انگریزی بولنا سیکھیں. تو اگر ہمارا بھی یہاں پر ایم فر عربی بولنا ہوتا تو ہم کسی بہت ہی انٹرنیشنل ٹیچر کو بھی یہاں مدعو کر سکتے تھے، کیونکہ PQRS ایک ماشاءاللہ ایک امیر جماعت ہے. پنجاب میڈیکل کالج اب تو خیر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی بن گئی ہے، ایک امیر ادارہ ہے، تو ہم کسی کو بھی فنڈ کر کے تو بلا سکتے تھے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی سیکھنے کے بہت سے فوائد ہیں، اقامہ بھی مل جاتا ہوتا ہے، اور اس سے بہت سے مالی فوائد بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارا چونکہ مقصد ذریعہ معاش نہیں ہے عربی کو بنانا، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان قرآن کو سمجھے، پھر اس پر عمل کرے اور اس کے مطابق اپنا تزکیہ کرے. اور عامر سہیل صاحب کو یہاں پر مدعو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ عامر صاحب سے بہتر اس وقت کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے جو عربی پڑھانے کے ساتھ ساتھ انسان کی جو کردار سازی ہے اس پر بھی نظر ثانی کرے. اور اگر مجھے کبھی موقع ملے کہ میں عامر صاحب کے اشتہار چھپواؤں تو اس میں یہ لکھواؤں گا کہ 2 مہینے میں اچھا انسان بنیے. لہٰذا مجھے آپ سے بہت محبت ہے، ہم سب کو آپ سے بہت محبت ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ دلوں میں محبت ڈالنے والا جو ہے اس کو بھی آپ سے بہت محبت ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اس کورس کے حوالے سے اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں کے کامنٹس سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو یقین مانے کچھ بھی نہیں کیا. اصل محنت، اصل سٹرگل، کوشش آپ لوگوں کی تھی. پہلے واقعی شیطان میرے ذہن میں ڈال رہا تھا کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے کہ دوپہر کے 2 بجے اپنا آرام جو ہے وہ چھوڑ کر، اور جیسا کہ پتہ چلا کہ اس کلاس میں اس دفعہ حاضری اتنی نہیں تھی جتنی ماشاءاللہ پچھلی دفعہ تھی. تو بعض اوقات میں مایوسی بھی فیل بھی کیا ہوگا اسٹوڈنٹس نے، اکثر میں اس کا اظہار بھی کر دیا کرتا تھا. مجھے مایوسی ہوتی تھی، سیدھی سی بات ہے کہ اتنا بڑا کالج ہے اور قرآن سے محبت کرنے والے، اس کو سمجھنے والے لوگ صرف اتنے تھوڑے ہیں، اور لڑکوں کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر تھی. جانتے ہیں آپ، یعنی 2-3. اور بعض اوقات یہ بھی پتہ ہوگا کہ کوئی لڑکا نہیں ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے اسامہ کو. اسامہ کی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اس کے ساتھ بورڈ بھی اٹھوانا پڑتا تھا، اور اس بورڈ پہ پھر کلاس جو ہے ہماری چلتی تھی. تو یہ اپنی جگہ پر بہرحال پرابلمز رہے. لیکن میں جب آپ لوگوں کی سٹرگل میں نے سنی ہے تو مجھے واقعی احساس ہوا کہ میری تو سٹرگل کچھ بھی نہیں تھی، آپ لوگوں کی واقعی محنت تھی. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس محنت کا، اس سٹرگل کا ضرور اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ آپ نے اظہار کر ہی دیا
کہ ماشاءاللہ آپ کو جو لرننگ ہوئی ہے اس کورس کے ذریعے وہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فوری انعام ملا ہے اس کا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اصلاح کی طرف آپ کو گامزن کر دیا ہے اور آپ کی اصلاح ہونے لگی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عربی چاہے آپ کو نہ آئے، جیسے کہ کامران کہہ رہے تھے کہ اچھا انسان بن جائے، تو ابو جہل کو میں جیسے بیان کرتا رہا ہوں کہ ابو جہل کو ہمارے سے بہت زیادہ اچھی عربی آتی تھی، اور عربی میں غالباً اس کا کوئی مقابلہ آج کا عربی نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس ہدایت سے، قرآن کی اصل رہنمائی سے محروم رہا۔ تو عربی چاہے نہ آئی ہو، اگر ہمارے اندر ایک اچھا انسان بننے کی خواہش پیدا ہو گئی ہو، ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ چل گیا ہو کہ ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک تعلق قائم ہو گیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی کامیابی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایسے جذبات لے کر آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ ابھی میں امید یہ بھی کر رہا تھا کہ اور لوگ بھی بولیں گے، لیکن شاید ہمارے اندر ایک آپ کہہ لیں گے جھجک ہے، اندر بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو الفاظ میں بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور مقصد ہمیں یہ نہیں ہوتا یہاں پر کیونکہ تقریریں کروانا مقصد ہے، اور نہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کام کو اپریشیٹ کریں۔ اگر مقصد ہے تو صرف یہ ہے، میں صرف ایک حوالے سے آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں شیطان جو ہے وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ ہم ابھی تک ہمارے پاس بہترین پروڈکٹ ہے اسلام کی، لیکن ہم اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لے رہے، ہم پتہ نہیں کس کس الجھن میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک دو دلچسپ باتیں رکھتا ہوں۔ مجھے ایک فون آیا اسٹوڈنٹ کا، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے لیکچر بڑے شوق سے دیکھتا ہوں انٹرنیٹ پہ جو اویلیبل ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی تصویر نہ آیا کرے؟ یعنی آپ ذرا دیکھیں کہ میں نے اسے پوچھا یار تم کس دور میں رہ رہے ہو؟ کہنے کا جی اسی دور میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ تصویر کی کتنی ممانعت ہے اور یہ وہ سارا۔ چلیں یہ تو بات پھر بھی کسی حد تک قابل برداشت تھی کہ اس نے کہا کہ جی آپ کا چہرہ بلر ہو جائے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی آپ استعمال کریں۔ ایک فون اس سے پہلے آیا کہ جی آپ اپنے لیکچرز میں آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ عام طور پہ دکھائے جاتے ہیں تو وہ غیر محرموں پہ نظر پڑتی ہے، لہٰذا وہ اسٹوڈنٹس نہیں آنے چاہیے۔ تو میں نے اپنے پھر اسد ہیں ہمارے، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یار یہ اسٹوڈنٹس کو ہٹا دیا کرو، لوگوں کے بڑے کنسرن ہیں، کوئی اس وجہ سے اس خیر سے محروم نہ رہے کہ ہماری بات اس حوالے سے نہیں مانی گئی۔ خیر ہم نے اسٹوڈنٹس کو بیچ میں سے ہٹا دیا، حالانکہ اسٹوڈنٹس لانے کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے، یعنی جب ہم فریم چینج کرتے ہیں کیمرے کا تو اس میں جو ٹیکنیکلی فالٹ آ جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے بیچ میں وہ اسٹوڈنٹس کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ گیپ جو ہے ختم ہو جائے، ورنہ مقصد اور کوئی نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کو دکھانے کا۔ خیر ہم نے اس کو بھی کسی نہ کسی طرح ہینڈل کر لیا۔ اس کے بعد ایک اور فون آیا کہ آپ کی تصویر بھی نہیں آنی چاہیے، آپ بھی نہیں آنے چاہیے اسکرین پہ۔ اب میں نے اس کے حوالے سے بات کی اصل سے، تو مشورہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے جی میں بھی نہیں آؤں گا اسکرین پہ۔ ہم ایسا کرتے ہیں، وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے پھر سلائیڈز میرے لیکچرز کی تیار کروائیں اور ان سلائیڈز کو پھر آواز پیچھے چلا کے تو سلائیڈز چلتی رہیں اور پورا کورس جو ہے وہ اس طرح بھی ایک موجود ہے نیٹ پہ۔ اب یہ لیٹسٹ تھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ جی آپ کا چہرہ بلر ہو جانا چاہیے، کچھ اس طرح۔ مقصد میرا باتیں کرنے کا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا غلط سائٹ پہ کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، شیطان پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، اور ہم ابھی تک انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی تصویر آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹیکنالوجی شیطان جس طریقے سے استعمال کر رہا ہے، یقین مانیں ہم دین کی ترویج کے لیے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اس سے کہیں زیادہ اچھا استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری پروڈکٹ بہت اچھی ہے۔ دین اسلام حق دین ہے اور واحد دین ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتنی زبردست پروڈکٹ آپ لے کے بیٹھے ہیں، آپ اللہ کے بہترین انسانوں میں سے ایک انسان مسلمان کی صورت میں موجود ہیں، لیکن ہم پوری دنیا کو کیا پکچر دے رہے ہیں؟ یعنی ہم اس ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کر پا رہے، اور وہ شیطان غلط سائٹ پہ اس کو پتہ نہیں کہاں کا کہاں لے گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریکارڈنگ وغیرہ، بعض اوقات انسان ظاہر بات ہے جیسے انہوں نے عرض کیا کہ شیطان چاروں طرف سے لگا ہوا ہے، تو میرے ذہن میں بھی آ گیا تھا اس پروگرام سے پہلے کہ ایک مختصر سی تقریب ہوگی تو ایسا کرتے ہیں اس کو نہیں ریکارڈ کرتے، لیکن اسد بھائی نے کہا کہ نہیں سر لازمی کریں اس کو۔ مقصد لوگوں کو دیکھیں بتانا نہیں ہے، یہ بتانا نہیں ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے حوالے سے شوق تو لوگوں میں پیدا ہو۔ ایک ڈرامہ چلتا ہے جی، ایک ڈرامہ چلتا ہے اور اس کے 1 گھنٹے بعد ذرا اس کے ویورز دیکھا کریں آپ، یعنی تقریباً 15 to 20, 25, 30 کے میں چلے جاتے ہیں، اور ہمارا ایک لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے اور ایک دن کے بعد بھی 200 بڑی مشکل سے لوگ جو ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ قصور ہمارا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہم ڈرامے تو شیئر کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، سیلز تو شیئر کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کے حوالے سے کوئی چیز شیئر نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے میں آج خاص طور پہ آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ طے کیا ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ کہ پوری کوشش کروں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی ہم میرے ساتھ جو بھی کچھ دوست ہیں مل کر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس میڈیم کو استعمال کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کے حوالے سے قرآن کوشش کریں گے کہ پوری دنیا میں ہر جگہ پر پہنچ جائے، اس کی زبان کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ یہ ہے، اور اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہیے کہ کم از کم آپ لوگ دوسروں کو بتانے والے تو بنیں، آپ لوگ بتائیں۔ ہماری ویب سائٹ www.lisanulquran.com lisanulquran.com سمپل سی ویب سائٹ ہے جی، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں کم از کم ضرور انہیں بتا ضرور دیں، اپنا فرض تو ادا کریں۔ ماشاءاللہ جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ کی بات سنیں گے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، اور پڑھے لکھے کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی بھی ہے۔ تو یہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، قرآن کی زبان سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں رکھی ہے، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے، یقین مانیے۔ اور اگر قرآن سے ہدایت نہیں ملتی نا کسی کو، تو ذہن میں اچھی طرح بات بٹھا لیجئے کہ پھر ہدایت نہیں حاصل ہوگی، اگر قرآن سے ہدایت نہیں حاصل ہوتی۔ اور دوسرے جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت کو بیان کیا ہے کہ جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، اس نے ایک بات کامنلی کی ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ ایک جگہ الفاظ ہے کہ لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال بھی طلب نہیں کر رہا۔ ایک جگہ الفاظ ہے ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر تو سارا کا سارا اللہ کے ذمے ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، کہ میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو اجر اس کا اللہ نے دینا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور اللہ سے اجر لینا ہے۔ آپ بھی اجر حاصل کر سکتے ہیں، تو مقصد اس سے کچھ ارن کرنا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھ لیا کہ بالکل یہ فری کورس ہے، اور لوگ پتہ نہیں پیسے خرچ کر کر کے کون سی دوسری زبانیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، لیکن اس مفت کورس کے حوالے سے جو کوشش تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی جو پہلی اسٹوڈنٹ نے بات کی کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ مزید اسٹوڈنٹس بھی گھیر گھار کے لے کے آئیں۔ تو آپ ایک دفعہ لے آئیں انہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس شرط پہ کہ ایک لیکچر اٹینڈ کرو، اس کے بعد اگر تمہارا دل مانتا ہے تو ٹھیک ہے اسے کمپلیٹ کرو، ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان جیسے بھی ہیں،
صرف توجہ کی ضرورت ہے. ہم میں سے کوئی بھی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہیں آتا. کمزوری ہے, حالات ہیں, معاشرہ ہے جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. اگر تھوڑی سی محنت کی جائے, تھوڑی سی توجہ ان پر دی جائے تو سب کے سب یہاں پر آ سکتے ہیں. اور ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جی اچھا مسلمان بن کر دنیا کو دکھائیں. ہم اچھا مسلمان بنیں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ اسلام بھی کوئی مذہب ہے اور اصل مذہب اسلامی ہے, اور یہ مسلمان ہوتے ہیں, یعنی ایک مسلمان کی اصل پکچر ہماری پیش ہو. تو یہ مختصر سی ایک آپ سے میں نے گزارش کرنی تھی اس حوالے سے. باقی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا بھی اور آرگنائزیشن کا بھی کہ وہ ہر دفعہ یہ کوشش کرتے ہیں. کامران بتا رہے تھے کہ 3 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, تو لیکن الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ میری یہاں پر 7ویں کلاس تھی یہ جو مکمل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے 7ویں کلاس مجھے یہاں پر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور یعنی اس سے پہلے بھی سلسلہ یہ اس کالج میں چل رہا تھا. اس کو پھیلائیں, مزید آگے سے آگے لے کے جائیں. آپ کا تعاون اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے حصے کا کام اس حوالے سے کرے کہ اس میسیج کو کم از کم آگے پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ کا جو بھی کنٹریبیوشن رہا ہے اس کورس کو ارینج کرنے میں, جس نے جس طرح کا بھی پارٹیسپیشن اپنا کیا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابی کے رستے کھولے اور آخرت میں بھی سب کو کامیاب فرمائے. اور باقی میں ان طلباء اور طالبات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کورس کو مکمل فرمایا, مکمل کیا. اور واقعی شیطان کے وسوسوں کے بعد ہمارا 8 ہفتے کورس رہا ہے, تو 40 دن کی یہ کلاس تھی, اور کوشش میں نے کی ہے جتنا کہ میں ڈیلیور کر سکوں. ایک درخواست میں کروں گا آرگنائزیشن سے کہ جو میرے سامنے ایک فیکٹر آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو پچھلی دفعہ تعداد تھی وہ زیادہ اس لیے تھی کہ ایک گیپ کے بعد یہ کورس شروع ہوا تھا, اور جب نیکسٹ ایئر یہ کورس ہو گیا تو اسٹوڈنٹ نے سمجھا کہ یہ تو اب ہر سال ہی ہوا کرے گا, ہم لے لیا کریں گے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ کر لیا ہے تو اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں یہ درخواست کروں گا کہ کچھ اس طرح کی پلاننگ کریں کہ بیسک کورس جو ہے وہ تو چلے ہی چلے, لیکن جو لوگ اس کورس کو ایک دفعہ کر چکے ہیں ان کے لیے کوئی ایڈوانس چیزیں یا ان کو مزید قرآن مجید کے ساتھ جوڑا جائے, تاکہ 5 سال میں وہ جب یہاں سے نکلیں تو قرآن کو وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں. جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو یا وہ خود پڑھ رہے ہوں تو انہیں قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہو. تو یہ میری درخواست ہوگی کہ اس یعنی بیسک کورس تک اسے محدود نہ رکھیں. ماشاءاللہ اب میں سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹس میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, نکلتے ہیں ماشاءاللہ, جو بیسک کورس کم از کم کروا سکتے ہیں. تو بیسک کورس وہ کروائیں, اور پچھلے سال کے یعنی پچھلے کورس کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو مزید آگے میں لے کے چلوں, اور پھر اس طرح یہ ہر سال نئے اسٹوڈنٹس اس میں ایڈ ہوتے رہیں, اور جب 5 سال بعد وہ ایک بیچ نکلے تو وہ اس قابل ہو کہ قرآن کو وہ اچھی طرح سمجھ کر پڑھنے کے قابل ہو. یہ میری ایک خواہش ہے. ورنہ اس طرح یہ بیسک اگر چلتا رہا تو ایک دفعہ پڑھتا ہے اسٹوڈنٹ, فرسٹ ایئر میں آتا ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ شیطان اسے آنے ہی نہیں دیتا کہ ایک دفعہ پڑھ تو لیا ہے بس کافی ہے, اور 5 سال بعد وہ نکل جاتا ہے اور چیزیں یاد نہیں رہتی. میری خواہش یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی اسٹوڈنٹ نکلے کم از کم انفرادی طور پہ تو اس قابل ہو کہ وہ قرآن کو سمجھے. باقی آپ کا پروفیشن ہے, ظاہر بات ہے, اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو چھوڑیں اور اس طرف آئیں. آپ جس جگہ بھی ہیں آپ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ثابت کر کے تو اپنی خدمات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں, پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سلسلے میں جو بھی کوششیں جس طرح کی بھی جو بھی لوگ کر رہے ہیں ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, اور آخرت میں ہماری اس کوشش کو ہماری مغفرت کا جو ہے ذریعہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میں پہلے بھی بولنا زیادہ نہیں اس لیے چاہ رہا تھا کہ 40 دن میں ہی بولتا رہا ہوں, تو آج بھی اگر میں بول لیا تو بات تو پھر وہیں کی وہیں رہ گئی. تو لیکن آج آپ بھی نہیں بولے, لیکن بہرحال پھر بھی میں اس کے باوجود جب مائک ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر بولنا پڑتا ہے, اور بولے بغیر رہا بھی نہیں جاتا. تو بہرحال یہ میری کچھ گزارشات تھیں.
تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ کی محبت کا، آپ کے خلوص کا، آپ کے وقت دینے کا. دعائی میں دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور ایک اچھا انسان بنائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ جناب. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، نماز پڑھتا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا. کامیابی کے نتائج کا وقت ہے جس کا سب بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی جب ہمیں ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو ہم خوشی سے ان لوگوں کو یہ اپنا رزلٹ جو ہے وہ دکھا سکیں گے اور کہہ سکیں گے ہم کامیاب ہو گئے ہیں. یہ عربک کورس بھی ایک چھوٹی سی کوشش تھی اسی کامیابی کے سفر میں، ایک چھوٹا سا مائل سٹون تھا. میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ آج یہاں موجود ہیں وہ اگلے سال بھی موجود ہوں گے اور اپنے ساتھ کم از کم 2 لوگ اور بھی لے کر آئیں گے اور یہ کاروان اسی طرح چلتا رہے گا. اب میں گزارش کرتا ہوں عامر سہیل صاحب سے اور پروفیسر ڈاکٹر احمد سعید صاحب سے کہ وہ نیچے تشریف لیں سرٹیفکیٹس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے. جی ہم فرسٹ ایئر MBBS سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا عرفہ خان کو. اس کے بعد ہے جی تحریم راشد. جی آپ تالیاں بجا سکتے ہیں ان کے لیے. انم بلال، عاصمہ صدف، سبیر فاطمہ. جی سبیر فاطمہ ایبسنٹ ہے. زویا علی، مقدس کریم، اریبہ مومن، مومنہ رمضان، فرا اسلم، آمنہ نواز، ثانیہ رشد، کنزہ منور، جی سیکنڈ ایئر MBBS سے نوریب اشرف، آمنہ اقبال، حفصہ رشید، حفصہ کرن، مریم مسعود، زرناب منیر، رمشا بشارت، زرش فراز، فریحہ بانو اور کومل زمان. یہ ایبسنٹ ہے، بول دیا تھا. منزہ کرن یہ ایبسنٹ ہے، ان کو بعد میں دے دیں گے. اچھا جی تھرڈ ایئر MBBS سے ربیہ شہزاد، اسوہ خالد رانا، معلیٰ نوید، ایمن نوید، مصباح طارق، جی اب ہم بڑھتے ہیں فورتھ ایئر MBBS کی جانب. شفا الیاس، عائشہ سحر، آمنہ مسعود، مزمل عبدالرزاق،
جی بی ڈی ایس سیکشن سے ثنا نور اور حافظہ طیبہ. جی اس کے علاوہ ہمارے جو ڈاکٹرز اور گریجویٹس ہیں، ڈاکٹر روحینہ جو کہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ڈاکٹر شہناز ادیب، ڈاکٹر نبیہہ مبین، سعدیہ محسن، سعدیہ محسن نہیں ہے اچھا، اور تاجور گل. یہ دونوں خواتین ہمارے ساتھ نہیں ہیں. 3rd ایئر MBBS سے عاصم زبیر، عبد الرحمن، حافظ علی رضا، اور حافظ مبشر. اور آخر میں گزارش کروں گا ہمارے PQRS کے پریزیڈنٹ طلحہ سعید سے کہ وہ آ کر مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور اس سیشن کا اختتام کریں. السلام علیکم. بس یہاں پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا، اور سر کا بھی کہ سر نے اتنی ایفرٹ کی ہے. یہاں پہ آپ سب نے ریمارکس بھی میں نے سن لی ہیں. سر کا بھی گلہ ٹھیک تھا کہ اس سال ایفرٹ کم تھی، اس کی ریزن بھی سر نے خود ہی بھانپ لی تھی کہ ریگولر وہ ہر سال ہو رہا تھا. جب پہلی بار ہوا تھا 2016 میں تو تب میکسیمم اسٹرینتھ تھی. سر کو یاد ہوگا کہ وہ پیچھے تک جو سارے بینچ بھرے ہوئے ہوتے تھے. اب بات یہ کہ جو فائنل ایئر اور بعد میں کچھ پاس آؤٹ ہو گئے، اور اب جو لوگ کالج میں ہیں ان میں سے جو سینئر کلاسز ان میں سے کافی لوگوں نے یہ کورس پہلے ہی اٹینڈ کر لیا ہوا تھا. اس وجہ سے جو سر کی سجیشن تھی اس پہ انشاءاللہ ضرور ہم عمل کریں گے کہ ایڈوانس کورس جنہوں نے پہلے اٹینڈ کیا ان کے لیے کوئی لانچ کریں گے، اور جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ بیسک کورس جو ہوگا وہ ہم میں سے ہی انشاءاللہ کوشش کریں گے کوئی ہم میں سے ہی ایسا ہو جو وہ بیسک کورس کرا سکے. باقی اب بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ سر بار بار وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ صرف ہماری سے ایک کوشش ہے کہ ہم خود بھی اور آپ سب بھی جو باقی لوگ ہیں، ہمارے اپنے دوست جو ہیں وہ میکسیمم ان کو ہم قرآن سے جوڑ سکیں. سو اس کوشش میں آپ خود بھی جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور کسی آرگنائزیشن کا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کالج میں رہ کے آپ اس سوسائٹی کا پارٹ بنیں گے تو پھر ہی آپ یہ دین کا کام کر سکیں گے. کالج کے باہر بھی بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں اسپیشلی فیمیلز کے لیے، الہدا، النور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کسی آرگنائزیشن کا پارٹ بنیں، خود کو سرو کریں کہ آپ کے تھرو آپ کی وجہ سے کوئی قرآن سے جڑ جائے، کوئی دین پہ چلنے والا بن جائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.